بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کے 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ شروع میں سورۃ الشورى ہے۔ سورۃ الشورى، اس میں مشورہ کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ آپس میں کوئی بھی معاملہ کرنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا کریں۔ ایک مجلس مشاورت ہونی چاہیے، مشاوراتی کمیٹی کے، جس کے ساتھ مشورہ کر کے آپ پھر کام کریں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا امرہم شورا بینہم، کہ آپس کے معاملات آپس کے مشورے کے ساتھ کریں۔ پھر اس مشورے کے بعد فَإِذَا عَزَمْتَ، جب کسی کام پر تمہارا عزم ہو جائے تو فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّہ، پھر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا ہے۔ اور اس میں 3 آیتیں ایسی ہیں کہ جن پر اگر امت عمل کرنا شروع کر دے تو آپس کے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پہلی آیت یہ ہے، فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، آپس میں کوئی بھی اختلاف ہو جائے تو اس کا فیصلہ کرنے کے لیے حکمہ الی اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ کسی بھی معاملے میں اختلاف ہے، ایک بندہ کہتا ہے یہ بات ماننی میری رائے، وہ جو مشورہ کرنے کے لیے مشاوراتی کمیٹی ہے اس کا بھی آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے نہیں، میں نے جو یہ رائے دی تھی اس رائے کے مطابق عمل ہونا چاہیے، دوسرا کہے کہ نہیں میری رائے کے مطابق عمل ہونا چاہیے۔ تو اس لیے وہ بات ماننی چاہیے اور اس بات کو فوقیت دینی چاہیے جو بات اللہ کے قرآن میں ہو۔ اس لیے فرمایا وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، آپس میں جب کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس کا حکم اللہ کی طرف لوٹانا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي، یہ تمہارا اللہ تمہارا رب ہے، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ، اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور دوسری آیت یہ ہے وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم کیا دیا گیا ہے کہ مشورے میں یہ نہیں دیکھنا کہ کون بڑا ہے، کس کا مشورہ تھا، یہ نہیں دیکھنا کس کا مشورہ عدل پر تھا، کس کا مشورہ قرآن و سنت کے مطابق تھا، یہ دیکھنا ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپس تمہارے درمیان میں انصاف کروں، انصاف پر فیصلہ کروں۔ اللہ ربنا وربکم، اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اگر عدل آ جائے، پہلی بات جب اختلاف ہو اللہ رب العالمین کی طرف، یعنی اللہ کے قرآن کی طرف اس اختلاف کو لوٹائیں۔ پیچھے بھی ہے سورۃ النساء میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، اگر کسی معاملے میں تنازع ہو جائے، جھگڑا اختلاف ہو جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹانا ہے۔ تو یہاں بھی وہی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ آپس میں جب فیصلہ کرنا ہے تو عدل پر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت کو لایا گیا، فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی، فاطمہ نامی عورت تھی، بنو مخزوم قبیلے کی تھی۔ اس نے چوری کی، اب اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا، چوری اس کی ثابت ہو گئی۔ تو اب بنو مخزوم قبیلے کے لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمارے قبیلے کی عورت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا تو لوگ کیا کہیں گے، ہمارے تو پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی کہ ان کے قبیلے میں ایک چور عورت رہتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو کچھ حل کرتے ہیں اس کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش پیش کرتے ہیں، ہم سفارش کرتے ہیں تاکہ نہ کاٹا جائے ہاتھ۔ انہوں نے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت اسامہ بن زید، آپ کے بڑے قریبی تھے، اس کو چنا کہ یہ آپ کے قریبی ہیں۔ دیکھیں نا، اس طرح کے معاملات ہمارے ہاں تو بڑے منٹوں میں ہو جاتے ہیں نا۔ یہ ذہن اس وقت بھی تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن کو توڑا۔ اسامہ بن زید جو آپ کے قریبی تھے، اس کو کہا کہ وہ تیار ہو گئے سفارش کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تنہائی میں، کہنے کہ اللہ کے پیغمبر ایک بات کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کرو۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر یہ جو آپ نے فیصلہ کیا ہے نا فاطمہ بنو مخزوم قبیلے کی، اس کا ہاتھ کاٹنے کا، تو اس کا آپ ہاتھ نہ کاٹیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ کی حدوں کے بارے میں مجھ سے فیصلہ کرتے ہو، یہ تو میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھوڑی ہے، کہ اللہ کا حکم ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غصے میں بھی تھے، اور آپ نے فرمایا اسامہ سن، یہ اس فاطمہ نے چوری کی ہے، لو ان سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو میں اس کو بھی رعایت نہ دیتا، کیونکہ میرا حکم تھوڑی ہے، میں اپنی بیٹی فاطمہ کا اگر اس پر بھی ثابت ہو جاتا چوری تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ انصاف تھا، عدل، یہ انصاف اور عدل آپ نے قائم کیا ہے تو تب جا کر سکون ہوا ہے، اور پوری دنیا میں جو ہے اسلام غالب آیا۔ اور پھر آج اسلام کے مغلوب ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ آج وہ قانون، وہ انصاف، وہ اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکامات ان کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے لیکن قرآن کے مطابق عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔
آگے فرمایا اللہ الذی انزل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا، اور میزان ترازو کو نازل کیا، انصاف اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ انصاف کے مطابق فیصلہ کرتے رہیں گے تو درست رہیں گے، اگر انصاف نہیں ہوگا تو پھر لڑائیاں، فتنے اور فساد برپا ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، یاد رکھو تمہیں دنیا میں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، مشکل آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہی کمائی ہوتی ہے۔ ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کئی تمہارے گناہ تو ہم پہلے درگزر کر دیتے ہیں۔ تو انسان کو ہر وقت یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے جو مشکل آئی ہے نا، یہ میرے اپنے ہی عمل کا نتیجہ تھا۔ مجھے جو پریشانی ملی ہے، میں نے بھی کسی کو پریشان کیا ہوگا نا۔ ہم اکثر پریشان کیوں رہتے ہیں کہ اپنی ناکامی کا وبال ہم کسی اور پہ ڈالتے رہتے ہیں، جبکہ کسی اور پر نہیں ڈالنا چاہیے، اپنے آپ کو ہی دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی تھی، مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی تھی۔ جب اپنے آپ پہ ڈالیں گے تو اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے۔ جب ہم دوسروں پر اپنی ناکامی کا وبال ڈالتے ہیں، نہ اپنی اصلاح ہوتی ہے، بلکہ جو صلاحیت اپنے اندر ہوتی ہے وہ صلاحیت بھی ختم ہوتی رہتی ہے، وہ صلاحیت غلط جگہ پہ استعمال ہوتی ہے۔ دیکھیں اس نے مجھے کامیاب نہیں ہونے دیا، اس نے یہ میرے خلاف تھا نا، اس نے میرا یہ کام نہیں ہونے دیا، اب میں اس کا کیسے ہونے دیتا ہوں، پھر انسان اس کے خلاف ہی رہتا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت کیا بتاتی ہے ہمیں کہ کوئی بھی تمہیں مصیبت اور مشکل آتی ہے، فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھوں کا ہی کمایا ہوتا ہے، اور اللہ کئی گناہوں کو تو معاف کر دیتے ہیں، ان کی سزا ہی نہیں دیتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات کا اصول بیان کیا ہے، چاہے دنیا اسے مانے یا نہ مانے، مان لے تو فائدہ اسی کا ہے، اگر نہ مانے گی تو نقصان اسی کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بیٹے اور بیٹیاں، اولاد کا دینا اللہ کے اختیار میں ہے، بیٹے دینا اللہ کے اختیار میں ہے، بیٹیاں دینا اللہ کے اختیار میں ہے، بیٹے اور بیٹے دونوں ملا کر دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے، کچھ نہ دینا اور بانجھ کر دینا یہ بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی اور کے اختیار میں نہ بیٹے دینا ہے، نہ بیٹیاں دینا ہے، نہ دونوں ملا کے دینا ہے، نہ بانجھ رکھنا کسی اور کے اختیار میں ہے، نہ مرد کے اختیار میں، نہ عورت کے اختیار میں، نہ ہی کسی پیر کے اختیار میں ہے، نہ کسی ولی کے اختیار میں ہے، نہ کسی پیغمبر کے اختیار میں ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا للہ ملک السماوات والارض، یہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے پاس ہے، یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، وہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ اللہ نے بیٹی کا ذکر پہلے کیا ہے، بیٹی کا ذکر پہلے کیا، جس کو نہیں پسند کیا جاتا، جس کو اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت مکہ کے مشرک جب گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، اس کی پیدائش کے فوراً بعد گڑھا کھود کر اس بیٹی کو گڑھے کے اندر دفن کر دیتے تھے۔ اور آج تو جدید دور ہے نا، الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کر لیا جاتا ہے بیٹا یا بیٹی، اگر بیٹی ہو تو وہ عمل ختم کرا دیا جاتا ہے۔ بالکل اتنا بڑا جرم ہے جتنا بڑا جرم ان کا پیدا ہونے کے بعد زندہ درگور کر دینا تھا۔ اس وقت تو جدید سہولیات نہیں تھی، اب تو جدید سہولیات کے ذریعے اسی وجہ سے ہی ختم کر رہے ہو نا کہ بیٹی کیوں ہے۔ تو بیٹی دینا کس کے اختیار میں؟ اللہ نے کتنی عزت دی، کتنی عظمت دی اس عورت کو۔ یاد رکھیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، یہی عورت ہی تھی کہ لوگ اس کو اپنے لیے معیوب سمجھتے تھے اور اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے۔ اللہ نے بیٹے سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹے، اور پھر بیٹی نہیں بیٹیاں دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جمع ہے، دونوں جمع ہے، او یزوجہم ذکرانا واناسا، اور یہاں اس کا بھی توڑ ہے جو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے، دو ہی ہونے چاہیے، اللہ نے جمع کیا ہے، بیٹیاں اور بیٹے، یہ نہیں ایک بیٹی اور ایک بیٹا، یہ نہیں ہے۔ جب دینے والا وہ ہے تو رزق کا ذمہ دار بھی وہی ہے، رزق بھی اسی نے دینا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا جس کو چاہتا ہے وہ ملا جلا کے دیتا ہے، بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ جس کو چاہے بانجھ بنا دے، کوئی اس کو پھر دے نہیں سکتا۔ تو رب کی ذات دینے والے، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو اللہ سے مانگیں، کوئی اور دینے والا نہیں، اس عقیدے اور نظریے سے مانگیں کہ اللہ تو ہی دینے والا ہے۔ ڈاکٹروں نے مجھے لا علاج کیا ہے نا، انہوں نے کہہ دیا کہ بچہ نہیں ہو سکتا، تیری ذات سے تو مایوس نہیں ہے۔ پیچھے بھی ہم دعا پڑھا ہے زکریا علیہ السلام کی، 80-86 سال کی عمر میں بھی وہ دعا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور اس عقیدے اور نظریے کے ساتھ کہ میرا رب مجھے دینے والا ہے، اور وہ دعا جو پیچھے پڑھی تھی اس دعا کو یاد کریں جو زکریا علیہ السلام نے کی تھی، حب لی من الصالحین رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ،
इन्नका समीउद दुआ रब्ब ला तज़रनी फरदा व अंत खैरुल वारिसीन। ये 3 दुआएं, इन तीनों दुआओं को याद करें और बार बार इनको जो है पढ़ते रहें और मुकम्मल यकीन और एतमाद के साथ कि रब देने वाला है। और फिर ये भी याद रखें, अगर किसी का औलाद नहीं हो रही, बाज़ दफ़ा ये मसाइल आते हैं जाहिल मुआशरे में कि बीवी को तलाक इसलिए मिल गई है, इसलिए तलाक दी उसने अपनी औरत को कि इसके बच्चे नहीं हो सकते। उसका कसूर थोड़ी है, ठीक है उसकी औलाद नहीं होती, आप वो दूसरी शादी करें, इजाजत दी है इस्लाम ने 4 शादियां करने की, लेकिन इस सबब से उसको तलाक दे देना कि इसकी औलाद नहीं होती, ये इस वजह से तलाक दे देना कि इसकी सिर्फ बेटियां ही क्यों हैं, बेटा क्यों नहीं है, उसके पास में बेटे पैदा करना, ये औलाद पैदा करना, बेटी पैदा करना, बेटा पैदा करना ना औरत के इख्तियार में है ना मर्द के इख्तियार में है, ये रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है। अगर कोई इस वजह से अपनी बीवी को सताता है, रुलाता है, तंग करता है या तलाक देता है, बहुत बड़ा मुजरिम है। फिर खानदान वाले भी सता रहे होते हैं, उस औरत की कदर नहीं करते जिसकी बेटियां हो। एक तो इस वजह से वो दुखी है कि उसकी उसकी ख्वाहिश है अल्लाह ताला बेटा दे, नहीं उसको मिला तो वो चलो खामोश है, राजी है, दुखी तो है ना, लेकिन उसके बावजूद भी। और फिर असर दुख कब होता है? जब मुआशरे वाले बातें करते हैं, जब लोग बातें करते हैं, जब मुआशरा उसको सताता है। और ऐसी औरत को जो है, कई मुआशरा तो ऐसे हैं माहौल में, लोग उसको मनहूस समझते हैं, लोग उसको मनहूस समझते हैं। और कई जो है फिर उसकी जो होती है सास, वो उसका ज़हन ये होता है कि इसकी तो बच्चियां ही होनी है, कि इसका बेटा नहीं होना, तो लिहाजा इसको फारिग करो, कोई और लाओ जिसका बेटा हो। ये बेटा देना, बेटा पैदा करना माँ के बस में नहीं है, ना वालिद के बस में है, ना वालदा के बस में, ना किसी और के इख्तियार में। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वो उसके बस में है, अल्लाह ताला के इख्तियार में। वो जिसको चाहे बेटे दे, जिसको चाहे बेटियां दे, जिसको चाहे कुछ न दे, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखे ना, पीछे हम पढ़ा है शुएब अलैहिस्सलाम की कोई बेटा नहीं है शुएब अलैहिस्सलाम का। क्या उनका दिल नहीं करता था कि मेरा कोई बेटा हो? बकरियां चराने के लिए उनकी बेचारी बेटियां जा रही हैं बाहर, खुद बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अल्लाह ने नहीं दिया, अल्लाह की मर्जी है। और मूसा अलैहिस्सलाम 8 साल वहां रहे हैं मदीन में, और फिर वापस गए, कोई औलाद नहीं है। तज़किरा तो नहीं मिलता ना, उस 8 साल तक कोई तज़किरा नहीं है औलाद का कि मूसा अलैहिस्सलाम की औलाद हुई। अल्लाह ताला के प्यारे हैं, बरगुज़ीदा हैं, बड़े अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। अल्लाह अपने चुनीदा बंदों को आजमाता है। अगर आप में से किसी की, मेरी माँ बहन की औलाद नहीं है, अगर किसी मेरे भाई की औलाद नहीं है, तो इस पर गम करने की जरूरत नहीं। अल्लाह के फैसले पर राजी रहें, आप यकीन से दुआ करते रहें, दुआ का दामन न छोड़ें, लेकिन उस पर राजी रहें, अपने आप को कुटते न रहें, पता नहीं मैं क्यों मेरी औलाद नहीं है, या क्या वजह है। इस फैसले पर रजामंदी का इजहार करें कि अल्लाह ताला ने यही फैसला किया ना कि मेरी बेटियां ही हों, तो अल्लाह ने बेटियां दी हैं, तो मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? उसकी रहमत है। अल्लाह ने बेटे और बेटियां दोनों दी हैं, तो तब भी उसकी रहमत है। अल्लाह ने कुछ भी नहीं दिया, तब भी उसकी रजा पे राजी हैं हम, ठीक है ना। अल्लाह आखिरत की जिंदगी को बेहतर करें और उम्मीद के साथ जो है अल्लाह ताला से दुआ भी करते रहें। आगे सूरह ज़ुखरुफ है। ज़ुखरुफ का माना है सोना और चांदी, जवाहरात, दुनिया का खजाना। अल्लाह फरमाते हैं, सूरत में फरमाते हैं कि जो लोग काफिर हैं ना, मुझे नहीं मानते, अगर मुझे ये खतरा ना होता कि मेरे मोमिन बंदे उनकी तरफ मायल हो जाएंगे, तो मैं उन काफिरों के लिए, अल्लाह फरमाते हैं, उनके घर, उनके रहने के लिए, उनके मकानात, उनके घरों की छतें मैं सोने की बना देता उनको इतना पैसा और दौलत और दुनिया का ऐश और आराम देता ताकि वो दुनिया में ऐश कर लें, क्योंकि उनको उनके रिहाई ये दुनिया, आखिरत है ही नहीं। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं मुझे ये खतरा है कि कहीं मेरे मोमिन बंदों का ईमान न खराब हो जाए, इसलिए हमने वो नहीं दिया, कम दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी देखें, कमजोर ईमान वाले पैसे को देखकर, दौलत को देखकर, गाड़ियां बड़ी बड़ी चमकती हुई जो है, बिल्डिंगें और इमारतें और ऐश और आराम, लज्जतें, इनकी खातिर कितना ईमान को ज़ाय कर देते हैं, इनके पीछे पड़ जाते हैं। अल्लाह ताला ने वही खतरा ज़ाहिर करते हुए फरमाया, अगर हमें ये खतरा ना होता तो हम दे देते इनको, उनके लिए महल बना देते सोने और चांदी के, और फिर वो उस पर चढ़ते। ये देखें, लौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा लजअलना, अगर हमें ये खतरा ना होता कि लोग एक ही उम्मत बन जाएंगे, यानी सारे ही फिर काफिर बन जाएंगे, तो हम बना देते, लजअलना बना देते, लिमन उसके लिए यकफुर बिर्रहमान, जो कुफर करते हैं रहमान का, क्या, लिबुयूतिहिम उनके घर, सुकुफन उनकी छतें, उनके घरों की छतें, सुकुफन छतें, मिन फिज़्ज़ा चांदी की, व मआरिज और सीढ़ियां जिसके ऊपर वो चढ़ते, वली बुयूतिहिम और उनके घर, व अबवाबन और दरवाजे, व सुरूरा और उनके तख्त,
ان کے بیڈ روم، ان کے بیڈ، ان کے بیٹھنے کے لیے ان کے صوفے سیٹ، وہ کیا کرتے ہیں ہم علیہ یتکئون، جن کے اوپر وہ ٹیک لگاتے ہیں، وہ زخرفا، وہ سونے کے بنا دیتے ہیں ہم. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور سارا دنیا کا ساز و سامان ہم ان کو دے دیتے. والآخرت، اور یاد رکھو آخرت جو ہے، آخرت کا گھر، وہ جنت کی نعمتیں، وہ عیش و آرام، عند ربک، آپ کے رب کے پاس، للمتقین، وہ متقی لوگوں کے لیے، وہ ان کافروں کو، وہ ان ظالموں کو نہیں ملے گی. اور یہاں پر ایک بات یہ بھی کی گئی ہے، اللہ کے پیچھے آیا نا ابھی پچھلی صورت میں کہ بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے، وہ زندہ درگور کر دیتے تھے، اور جگہ پر بھی ہے قرآن میں. لیکن اللہ کے لیے مشرکین مکہ اپنے لیے جس چیز کو وہ سمجھتے تھے، ناپسند کرتے تھے، اپنے لیے ناپسندیدہ چیز اللہ کے لیے بنا رہے ہوتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، جب ان کو اس چیز کی خوشخبری دی جاتی ہے جس کے لیے رحمان کی مثال بیان کرتے ہیں، یعنی جب ان کو کہا جائے کہ ان کی بیٹی ہوئی ہے، رحمان کی تو بیٹی بنا رہے ہیں، ظل وجہہ مسودہ، ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، اور وہ غم اور غصے سے بھرے ہوتے ہیں. اومن ینشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین. وجعلوا الملائکۃ الذین، ملائکہ کو انہوں نے جو ہے عباد الرحمن، جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے وہ پیدا کیے گئے، اناسا، انہوں نے ان کو مؤنث بنا دیا ہے. اشہدوا خلقہم، کیا فرشتوں کی پیدائش کے وقت یہ حاضر تھے کہ ان کو پتہ ہے اللہ نے فرشتوں کو مؤنث بنایا ہے، کہ وہ بیٹی ہیں اللہ کی. ستکتب شہادتہم ویسألون، ہم ان کی باتوں کو لکھ رہے ہیں اور ان سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن. آگے جنت کا تذکرہ کیا گیا ہے، جنت کی نعمتوں کا. ادخلوا الجنہ الذین آمنوا، بلکہ اس سے پہلے قیامت کا ذکر ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن جتنے بھی دوست ہیں نا، جگری دوست، ایک دوسرے کے لیے جان قربان کرنے کے دعوے کرنے والے، سب جو ہے وہ دشمن ہوں گے ایک دوسرے کے، جدا جدا ہوں گے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. الا المتقین، سوائے متقی لوگوں کے. متقی لوگ وہ امن میں ہوں گے، سکون میں ہوں گے، وہ ایک دوسرے کے کام بھی آئیں گے. یا عبادی، اللہ تعالیٰ اس وقت کہیں گے اپنے بندوں سے، اے میرے بندو، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، نہ ہی تم غم زدہ ہوگے. وہ کون ہے متقی؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے ہماری آیتوں پر، وکانوا مسلمین، اور وہ فرما بردار تھے. انہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. انتم، تم بھی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی، تحبرون، یہاں تمہیں اب مہمان نوازی دی جائے گی، تمہارا پروٹوکول ہوگا اور جنت کی نعمتیں تمہیں دی جائیں گی. اگر چاہتے ہیں خاوند اور بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جنت ملے، تو اللہ فرماتے ہیں دونوں کو جنت میں اکٹھا کر دیں گے. انتم وازواجکم، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی، دونوں جنت میں اکٹھے ہوں گے. یطاف علیہم بکأس بصحاف من ذہب، سونے کے پیالے، دودھ کے، شہد کے اور شراب کے بھرے ہوئے خادم جو ہے وہ لے کر آئیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ دنیا کی ایک بہت بڑی خرابی جو ہے وہ جنت میں نہیں ہوگی، بلکہ 3 اور خرابیاں ہیں دنیا کی، جنت میں وہ خرابیاں نہیں ہوں گی، وہ کل کے پارے میں آئیں گی آگے. اللہ نے جنت کی 3 خوبیاں بیان کی ہیں، ان کے علاوہ ایک خوبی یہاں پہ، ایک خوبی یہاں، یہ یاد رکھیں، 3 خوبیاں کل بتائیں گے. کیا خرابی ہے دنیا کی؟ دنیا کی خرابی یہ ہے کہ یہاں جتنا کھا لینا، جتنا ذہن کے مطابق عیش و آرام کا ایک کانسیپٹ ہو وہ ہو جائے، یا ذہن نے جو تصویر بنائی ہوئی ہو اس کے مطابق، پہلے تو ہوتا نہیں ہے اس کے مطابق ہو بھی جائے، وہ چیزیں مل بھی جائیں، وہ سارا کچھ آ جائے، لیکن اس کے باوجود حسرت باقی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں نا پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھیں نہیں بھر، آنکھیں بھوکی رہتی ہیں. ابھی بھی کیا ہے، اور وہ چیز نہیں کھا سکے نا، اتنی بڑی دعوت تھی، بڑا کچھ تھا، بڑی ڈشیں تھیں اور ساری جو ہے بڑی مرغوب تھیں، اب کھا کھا کے پیٹ بھر گیا، آنکھیں نہیں بھر رہی. ہوتا ہے نا ایسے. اسی طرح کئی چیزیں دنیا کی، ہرس ختم نہیں ہوتی دنیا کی، سب کچھ مل گیا، اچھی گاڑی ہے، بہت کچھ پیسہ ہے. ذہن کیا تھا کہ جب ڈگری مل جائے گی تو سکون مل جائے گا، ڈگری مل گئی، اب ملازمت ملے گی، اچھی جو ہے سیٹل ہو جائیں گے تو پھر سکون ملے گا، وہ چیز آگے پھر سکون، پھر شادی ہو جائے گی تو سکون مل جائے گا، شادی ہوگی اب کیا ہے، اب اولاد ہو جائے گی تو پھر سکون ملے گا، اب اولاد بھی ہوگی تو اب کہتے ہیں وہ پہلے اکیلے ٹھیک نہیں تھے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ یہ زندگی، یہ دنیا جو ہے عبث ہے، اس میں ہرس اور ہوس نہیں ختم ہوتا. جو قرآن میں آ جائے، جو قرآن پر غور و فکر کر، جس کو اس دنیا کی حقیقت کا پتہ چل جائے نا، وہ پتہ قرآن پڑھنے سے چلتا ہے. یہ دنیا عبث پن ہے، اس میں آنکھوں کا ہرس کبھی نہیں بھرتا، کبھی نہیں ختم ہوتا. جنت میں یہ خرابی ہے نا
کہ پیٹ بھر چکا ہے، ابھی بھی ہرس ختم نہیں ہو رہی، بہت کچھ پیسہ بینک بیلنس بڑا بھرا پڑا ہے، بہت کچھ ہے، کئی لوگوں کے پاس تو اتنا ہے نا، نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ان کی ہرس اتنی بڑی زیادہ ہے، اتنا زیادہ، ہر وقت فکر ان کو کیا ہے کہ پیسہ اور زیادہ ہو جائے، اور زیادہ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری جنت میں آ جاؤ نا، وہاں پہ تمہاری آنکھوں کی لذت کے لیے، یہاں ہے نا پیٹ بھر گئے آنکھیں بھوکی ہیں، اللہ فرماتے ہیں آنکھوں کی لذت، اور آنکھیں تمہاری بھریں گی وہاں پر ان لذتوں کو دیکھ کر۔ کیا کہا؟ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس میں وہ ہوگا ان کے لیے جو ان کے نفس چاہیں گے، جو کچھ خواہش کریں گے۔ یہاں تو دنیا میں اس خواہش کے مطابق ہو نہیں سکتا، کئی دفعہ کہتے ہیں ہم تو چاہتے تھے اس طرح ہو جائے، یہ ایسے تو نہیں، اس میں یہ کمی رہ گئی ہے۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ جو چاہو گے، جو کمی جو ہمارے ذہن میں ہوگی نا، یہ نہیں، اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی وہ، جو تمہارے ذہن میں ایک نقشہ آئے گا نا، اس سے کئی درجے زیادہ خوبصورت ہوگی جنت۔ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اور تمہاری آنکھوں کی لذت کے لیے وہاں بہت کچھ رکھا ہے۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي، اللہ فرماتے ہیں یہ جنت ہے، اورثتموها، جس کا ہم نے تم کو وارث بنا دیا ہے، وارث بنا دیا۔ اورثتموها بما كنتم تعملون، اس وجہ سے کہ تم نیکیاں کرتے رہے، ابھی نیکیاں کریں، ابھی زندگی ہے، اس جنت میں جانے والے اعمال کر لیں۔ لکم فیہا فاکہہ، اس میں میوے ہوں گے، کثیرۃ بہت زیادہ، ومنہا تاکلون، اور ان میں سے تم کھاؤ گے۔ ان المجرمین، ساتھ ہی جہنم کا ذکر ہے، مجرمین جو ہیں فی عذاب جہنم خالدون، اس طرح مومنین جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اس طرح مجرم جنت جہنم میں رہیں گے۔ لا یفتر عنہم فیہ وہم مبلسون، نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اور اس میں وہ مبلسین مایوس ہو جائیں گے، انہیں پتا ہوگا کہ اب ہمیں ہماری کوئی بات، پیچھے تھا نا کہ کئی عرصے تک بلاتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کو، لیکن جواب نہیں آئے گا، جب جواب نہیں آئے گا تو پھر دروغ جہنم کو بلائیں گے۔ وما ظلمناہم، اللہ فرماتے ہم نے نہیں ظلم کیا، ان پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے، اور آواز دیں گے نادوا یا مالک، اے دروغ جہنم، لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو کہ اللہ ہمیں مار ہی ڈالے، ہمیں مار دے۔ دنیا میں تو ہوتا تھا نا، بہت بڑے بڑے عذاب تھے، اور پھر عذاب اتنا کبھی ہوتا برداشت نہ کر سکتے، دنیا میں تو مر جاتے ہیں نا۔ وہ جہنمی کہیں گے کہ اللہ سے کہو اللہ ہمیں مار ہی ڈالے، تو کیا کہے گا؟ قال انکم ماکثون، کہا جائے گا تم ہمیشہ یہی رہو گے، یہاں پہ موت بھی نہیں آئے گی، موت کو تو موت آ گئی، موت کو تو مار دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو، سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ من زحزح عن النار ادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ جس کو مل گیا، کامیاب تو وہ ہے، اس کامیابی کی کوشش کریں۔ لقد جئناکم، کہا جائے گا تمہارے پاس حق آیا تھا، تم حق سے اعراض کرتے تھے اور منہ موڑتے تھے، اس لیے اب تم یہاں ہمیشہ رہو گے۔ آگے سورہ دخان ہے، دخان کا مطلب ہے دھواں، اس میں جہنم کے دھوئیں کا تذکرہ ہے، تو اس لیے یہاں پر سورت کا نام دخان ہے۔ وہ یہ دھواں جو پیتے ہیں نا، سگریٹ کا دھواں جو منہ میں لے جاتے ہیں، عربی میں اس کو بھی دخان کہتے ہیں، تدخن، سگریٹ پینے کو تدخن کہتے ہیں۔ اوپر جس طرح ہم لکھتے ہیں نا سموکنگ منع ہے، نو سموکنگ، تو وہاں عربی میں لکھا ہوتا ہے ممنوع التدخین، کہ سگریٹ پینا یہاں منع ہے۔ تو یہ اصل دھواں تو جہنم کا تھا، تو یہ پی رہے ہیں دنیا میں، اسی دھوئیں کو اندر لے جاتے ہیں، باہر لے آتے ہیں۔ کئی تو ایسے بھی دیکھا ہے، بد نصیبی ہے نا، سارا دن روزہ رکھا ہے سارا دن، افطاری کے بعد پھر پی رہے ہیں۔ پھر سارا دن اس روزے نے تمہیں یہ نہیں سکھایا، روزہ تو حلال چیزوں سے روکتا ہے، آپ روزے کی افطاری کے بعد فوراً حرام کے منہ لگا رہے ہو، کیا تربیت ہوئی، کیا فائدہ ہوا؟ صرف دل کو سمجھانے کی بات ہے، سارا دن روک سکتے ہو تو رات بھر نہیں روک سکتے، روزہ رکھ کر بھی اس کو نہیں چھوڑ سکتے تو کب چھوڑو گے؟ روزے دار کے لیے تو چھوڑنا بڑا مشکل، بڑا آسان ہے نا، جس طرح کہتے ہیں نا یہ تو اب نشہ لگ گیا ہے چھوٹتا نہیں ہے، سارا دن جس نے چھوڑ دیا، تھوڑا سا اپنے آپ پر اور کنٹرول کر لے تو چھوٹ جائے گا، بس ختم۔ مفت کا جو ہے پیسے کا بھی ضیاع ہے، صحت کا بھی نقصان ہے، اور بہت بڑی بیماریاں اس سے جو ہے وہ لگتی ہیں انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچا کر، اللہ نے بچا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو اس میں پڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بچائیں اور نجات دیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس مرض سے، اس بیماری سے۔ یہاں پہ نا سورت کے شروع میں اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کا ذکر کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا ہے۔ یہ لیلہ مبارکہ کون سی رات ہے؟
کئی لوگ اس آیت کو دیکھ کر غلط اس کی جو ہے تشریح کرتے ہیں کہ اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے. 15 شعبان کی رات نہیں ہے. قرآن کا دوسرا حصہ اس کی وضاحت کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. یہاں فرمایا کہ ہم نے مبارک رات کو قرآن نازل کیا، اور مبارک رات کون ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. لیلۃ القدر کی رات کو قرآن نازل ہوا. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. اس رات ہر جو ہے معاملے کے جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلوں کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے. امرا من عندنا، ہماری طرف سے فیصلے ہوتے ہیں. آگے جو ہے ایک بات یہ کی گئی ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے نا، انسان جب فوت ہوتا ہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے دوست، اس کے رشتہ دار، اس کے بچے، اس کے جو ہے چاہنے والے، وہ غم کرتے ہیں، وہ روتے ہیں. وہ اس کے فوت ہونے پر روتے ہیں. کوئی جتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے، محبتیں بانٹنے والا ہوتا ہے، اس کی وفات کے بعد اس کے رشتہ دار اتنے زیادہ غمگین ہوتے ہیں اور روتے ہیں. اور کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ جن کی موت پر صرف رشتہ دار نہیں روتے، جن کی موت پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے. ایسے بن جائیں، ایسے بنے کہ آپ زمین سے جائیں تو آپ کے رشتہ دار بھی رو رہے ہوں، اور زمین بھی رو رہی ہو، اور آسمان بھی رو رہا ہو، اور آپ مسکراتے ہوئے جا رہے ہوں. یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی. چاہے دنیا والے رشتہ دار نہ بھی روئیں، زمین و آسمان رو رہے ہوں اور آپ مسکرا رہے ہوں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ گار ہیں، جنہوں نے زمین پر گناہ کی اور بغاوتیں کی رب کی، ان پر نہ زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے. آسمان پہ نا ایک دروازہ ہے جس سے انسان کے اعمال جاتے ہیں اوپر، تو وہ دروازہ روتا ہے کیونکہ اب اس کے اعمال بند ہو جائیں گے. اس کا ذکر ہے یہاں پر. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو کافر تھے، جنہوں نے جرم کیا، ان کو جب ہم نے مارا تو فما بکت علیہم السماء والارض، تو ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین روئی. نہ آسمان کو کوئی غم ہوا نہ زمین کو کوئی غم ہوا کہ کیسے لوگ چلے گئے. اللہ فرماتے ہیں سب کو ہم نے صفا ہستی سے مٹایا جب، تو ان پر نہ زمین روئی نہ آسمان رویا. یہ اصل نہ فرعونیوں کی بات ہے. فرعون کو جب غرق کیا گیا، فاسر بعبادی لیلا انکم متبعون واترک البحر رہوا، فرعون کی فوجیں آئیں، سمندر جو ہے وہ رکا ہوا تھا، وہ اندر آئے تو ان کو غرق کر دیا گیا. اللہ فرماتے ہیں کم ترکو، کتنے ہم نے چھوڑ دیے ان کے باغات اور چشمے، وہ زروع اور کھیتیاں، وہ مقام کریم اور عزت والی جگہیں، اور کتنی نعمتیں تھیں جس میں وہ رہتے تھے. اسی طرح ہم نے ان کا باقی لوگوں کو وارث بنا دیا. فما بکت علیہم السماء، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، نہ آسمان کو کوئی فکر ہوئی ان کے دنیا سے جانے کی، اور نہ زمین روئی ان پر. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی وفات پر زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اس طرح اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو نجات دی. آگے جو ہے جہنم کا ذکر ہے، اور جہنم کے ایک درخت کا ذکر ہے. ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، طعام الاسیم، گناہ گاروں کا ایک کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون، اس سے پیٹ کو جو ہے پیٹ میں ٹھونسا جائے گا، پیٹ بھریں گے. کغلی الحمیم، کہ جس طرح کھولتا ہوا پانی ہوتا ہے وہ ان کو پلایا جائے گا. خذو، اور پھر ان کو کہا جائے گا جہنمی کے بارے میں. اللہ تعالی ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھیں. اللہ ہمیں ایسے عمل کرنے کی توفیق دیں جو ہمیں جہنم سے دور کرنے والے ہوں، اللہ کی جنت کے قریب کرنے والے ہوں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. کہا جائے گا خذوہ فاعتلوہ، پکڑو اس کو، فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو جہنم کے درمیان میں لے جاؤ. ثم صبوا، پھر اس پر گرا دو، بہا دو اس پر، فوق، اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم، کھولتا ہوا پانی، اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو. ذق، اور پھر کہا جائے گا ذق، اب مزہ چکھ، اب مزہ چکھ اس عذاب کا. انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا، تجھے اپنی عزتوں کا خیال تھا، تجھے رب کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، تجھے قرآن کی کوئی فکر نہیں تھی کہ قرآن کو کس طرح روندا جا رہا ہے، تمہیں امت کی فکر نہیں تھی، تمہیں اپنی حکومتوں کا خیال تھا، اور اپنی دولتوں کا خیال تھا، اپنی جو ہے بڑائی، اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہتے تھے تم. اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کا تمہیں خیال نہیں تھا، اللہ کے احکامات کو روندا جا رہا تھا، تمہیں کوئی پرواہ نہیں تھی. انک انت العزیز الکریم، تم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، جبکہ تمہیں زمین پر بڑا بننے کے لیے تو نہیں بھیجا گیا تھا نا. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. اللہ فرماتے ہیں آخرت کا گھر تو ان کے لیے جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے، جو دنیا میں بڑا بننا چاہیں ان کے لیے آخرت کا گھر نہیں ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بڑا مت بنائیں.
اور آگے متقین کا ذکر ہے، ان المتقین فی مقام امین، متقین لوگ امن والی جگہ پر ہوں گے، جنت میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے، ان کو باریک اور موٹا ریشم جو ہے پہنایا جائے گا۔ وَكَذَلِكَ زَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی حور عین کے ساتھ شادی کر دیں گے۔ حور عین، حور کہتے ہیں کأنہن بیض مکنون، ایسے ہیں جس طرح انڈے، چھپائے ہوئے انڈے ہیں، خوبصورت عورتیں، عین اور موٹی آنکھوں والی، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر طرف سے ان پر جو ہے پھل بھی ہوں گے، میوے بھی ہوں گے اور امن بھی ہوگا، وہاں پر کوئی موت نہیں آئے گی، صرف پہلی موت جو دنیا میں آ چکی، اور انہیں ان کا رب جہنم سے بچا لے گا۔ یہ فضل ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ اصل کامیابی ہے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ہمیں یہ کامیابی اپنی رحمت اور فضل کے ساتھ عطا کر دیں۔ آگے سورۃ الجاثیہ ہے، اس میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تخلیق پر غور و فکر کرنے کی جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ ان فی السماوات والارض، بے شک آسمانوں میں اور زمین میں نشانیاں ہیں، مؤمنین ایمان لانے والوں کے لیے، وفی خلقکم، تمہاری تخلیق میں بھی نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور زمین و آسمان کے بنانے میں اور دن اور رات کے اختلاف میں، اس میں بھی ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آگے اس صورت میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا ہے۔ الہ تو معبود، مشکل کشا تو رب ہے، لیکن انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ تم نے دیکھا اس بندے کو جس نے اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا علم پر، علم بھی ہے اس کو کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کس کی عبادت کرنی چاہیے، کس کی بات ماننی چاہیے، وہ نہیں مانتا اور اپنی خواہش نفس کی بات مانتا ہے۔ آگے فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور وہ کہتے کیا ہیں، کافر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زندگی ہے نا، ما ہی اللہ، یہ تو بس صرف دنیا کی زندگی، نموت ونا، ہم مرتے اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں صرف زمانے کی تبدیلی جو ہے وہ مارتی ہے، وما لہم بذالک من علم، انہیں اس بات پر، اس دعوے پر کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، انہم الا یظنون، وہ تو ایسے گمان ہی کرتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، یخسر المبطلون، یہ باطل کیے ہوئے لوگ جو آج جھٹلا رہے ہیں، اسلام کو جھٹلاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، سب سے زیادہ خسارے والے یہی ہوں گے۔ تو آگے اگلی پارہ کا اختتام ہے، آگے سورۃ الاحقاف اگلے پارے میں، وہ انشاءاللہ ہم کل کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں، اور تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ آخری راتیں چل رہی ہیں، لیلۃ القدر کی راتیں، زیادہ سے زیادہ ان میں عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ایک الگ کلپ میں بھی معافی کا طریقہ بیان کیا تھا، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور امت مسلمہ کے لیے جو ہے ان آخری راتوں میں دعائیں کریں، خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اور آپ سب مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق دیں، اللہ ہمیں اپنی نافرمانی والے کاموں سے بچا لیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں ہمیں دین پر، ایمان پر، اسلام پر، اور اللہ جب ہمیں موت دیں تو ایمان والی موت دیں، اور مرنے کے بعد اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنی جنت کا مہمان بنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔